هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اے انسان یہ بتاؤ، ایک شخص وہ ہے جو عالم ہے، اس کے پاس علم جیسی عظیم دولت ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی سرمایہ علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً اگر انسان کے پاس عقل ہے تو انسان یہی کہے گا کہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ علم والے کا راستہ، علم والے کی زندگی، علم والے کی سوچ اور فکر کچھ اور ہے، اور ایک آدمی جو جاہل ہو اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کی سوچنے کی صلاحیتیں، اس کے عمل کرنے کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی وہ بھی علم کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے، پڑھنا علم ہے، آپ سمجھیے، آپ سوچئے، اپنے رب کے نام کے ذریعے سے اور اس کی مدد سے سوچئے اور پڑھیے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اور یہی پھر دین اسلام کی پہلی تعلیم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سیکھنا اس دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے، یا کچھ اور ارشاد فرمایا قیمتی سرمایہ سے بہتر ہے، اگرچہ اس پر عمل کا ارادہ نہ بھی ہو۔ صرف سیکھنے کا ارادہ ہو، عمل، بعض لوگ کہتے ہیں نا جب کرنا نہیں ہے تو پھر سیکھنے کا کیا فائدہ؟ سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو معلوم تو ہوگا کہ کرنا کیا ہے۔ ایک آدمی ہے 7 سال 8 سال 9 سال چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے، اب وہ 80 سال کی عمر میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ آپ نے تو اس کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، کرے تو کرے کیا؟ تو ایک وہ ہے بچہ جس کے پاس سارا علم ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے، عمل ہونا چاہیے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چلو 40 سال 50 سال 60 سال جب وہ چاہے گا کہ میں کچھ کروں تو اس کے پاس کچھ تو ہوگا نا، کیسے کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں نہ پڑھیے کہ بھئی کرنا ہے یا نہیں کرنا، فرمایا علم حاصل کرنا، قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے بہتر ہے۔